سورۃ الفتح. تمہیدی باتیں میں پہلے عرض کر چکا ہوں. یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے صلح حدیبیہ کے بعد. اس کی جو تاریخی پس منظر ہے صرف یہ چند جملے کفایت کریں گے. سن 5 میں غزوہ احزاب کے بعد یہ حضور نے صحابہ سے کہہ دیا تھا کہ اب قریش میں وہ دم نہیں رہا کہ اب دوبارہ وہ تم پر چڑھ کر آئیں اور حملہ کریں. لن تغزوکم قریش بعد عامکم ھذا ولکنکم تغزونہم. اب انیشیٹو تمہاری طرف سے ہوگا. وہ انیشیٹو حضور نے لیا ہے سن 6 میں. آپ نے عمرے کا احرام باندھا اور آپ کے ساتھ 1400 عام طور پر زیادہ بیان ہوتا ہے لیکن بعض روایات میں 1800 صحابہ احرام باندھ کر چلے کہ ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں. یہ گویا کہ ایک ٹیسٹ تھا کہ اب قریش کرتے کیا ہے. آپ احرام کے لیے اپنی منزل میں منزل کرتے ہوئے پہنچ گئے حدیبیہ تک، وہی جگہ جہاں پر کہ پھر صلح ہوئی. ادھر قریش کے لیے جو ہے ان کی جان پر بن گئی. پہلی بات تو یہ کہ ان کی روایات کے خلاف تھا کہ کوئی آئے عمرے کی نیت سے اور ان کو روک دے. یہ عرب کی روایت نہیں تھی. دوسرے یہ کہ اب اگر آنے دیتے ہیں اور مسلمان دندناتے ہوئے آئیں اس شہر کے اندر عمرہ کریں تو گویا کہ ان کی شکست ہو گئی. تو وہاں پر جو بھی ہوا تفصیلات کا تو موقع نہیں ہے. ایک طرف تو وہ تلے ہوئے تھے کہ جنگ کریں گے، اور جب حضرت عثمان کو حضور نے بھیجا ہے کچھ سلسلہ جنبانی کے لیے، وہاں ان کو روک لیا گیا. خبر مشہور ہو گئی کہ انہیں شہید کر دیا گیا. پھر حضور نے بیعت لی. وہ بیعت علی الموت کہلاتی ہے. بیعت علی لا نفر یا بیعت علی الموت، اور اس کا نام ہے بیعت رضوان. ایک درخت کے نیچے آپ تشریف فرما ہوئے اور سب نے آ کر آپ سے بیعت کی کہ اب یہاں جانیں دے دیں گے اپنی، سب ہم یہاں پر مرنے کے لیے تیار ہیں، جانیں قربان کر دیں گے، یہاں سے واپس نہیں جائیں گے. جب وہاں یہ خبریں پہنچی اور انہوں نے کچھ اور اندازہ کر لیا تھا کہ یہ تو بڑے سرفرے لوگ معلوم ہو رہے ہیں، ان میں سے کوئی جو ہے بھاگنے والا نظر نہیں آتا یہاں سے، تو پھر یہ ہے کہ وہ مجبور ہو گئے کہ اب کو صلح کریں. پھر صلح ہوئی، صلح حدیبیہ، لیکن وہ بڑی ان ایکول صلح تھی. اس میں مسلمانوں کے لیے ہیوملیشن تھی، اس لیے کہ یہ طے کر لیا گیا اس میں کہ اگر کوئی مسلمان مدینے سے واپس آئے مکے تو اسے مکے والے واپس نہیں کریں گے، لیکن اگر کوئی مکے سے مدینے جائے گا تو واپس کرنا ہوگا. اور وہاں پر ہو بھی یہ گیا. ابو جندل صحابی تھے جن کو کہ اسی نے جو کہ وہاں سے صلح کے لیے گفت و شریف کرنے کے لیے آیا تھا، سہیل بن عمرو، اس کا ہی بیٹا عین اس وقت وہ پہنچ گیا، لیکن صلح کے وہ کاغذات لکھے جا چکے تھے. اس نے معاملہ بچایا، مسلمانوں مجھے پھر قصائیوں کے حوالے کر رہے. حضور نے فرمایا کہ اب ابو جندل تم صبر کرو، جو وعدہ ہم کر چکے ہیں اس کی پابندی کرنی ہے. بہرحال اس کو حضور نے، اگرچہ صحابہ تو اس درجے دلگیر تھے کہ ہم یہ دب کر صلح کیوں کر رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو بہرحال یہ بھی کہہ دیجئے کہ زیادہ قرب جو انہیں حاصل تھا حضور سے، اس کی بنا پر ان کی یہ ہمت ہو گئی کہ آپ نے وہ سوال جواب بھی کر لیا جس پر آپ پھر ساری عمر پچھتاتے رہے. کہ آپ نے پوچھا کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں ہم حق پر ہیں. کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ آپ نے مسکرا کر جواب دیا ہاں میں اللہ کا رسول ہوں. تو پھر ہم یہ کیوں دب کر صلح کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں وہی کر رہا ہوں جو اللہ نے مجھے حکم دیا. بس اتنی سی بات تھی جس پر ساری عمر پچھتائے. لیکن یہ بات حضرت علی نے بھی کر دی اس درجے میں کہ جب وہ صلح نامہ لکھا گیا، حضور ڈکٹیٹ کرا رہے تھے، حضرت علی کاتب تھے، لکھ رہے تھے، تو اب حضور نے فرمایا یہ صلح نامہ ہے، لکھو محمد رسول اللہ اور قریش کے مابین. وہ سہیل بن عمرو نے اعتراض کر دیا کہ نہیں، یہ اگر ہم اس میں لکھیں گے ظاہر بات ہے صلح نامے پر تو دونوں فریقوں کے دستخط ہوتے ہیں، تو میں دستخط کروں گا تو میں تو آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتا، ورنہ اس عبارت کی روح سے جب اس کے نیچے میرا بھی دستخط آئیں گے تو گویا میں نے مان لیا. تو حضور نے اس پر بھی مسکرا کر کہا کہ تم مانو نہ مانو میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن اے علی مٹا دو یہ رسول اللہ کے لفظ، مٹا دو، وہاں سے لکھ دو یہ معاہدہ ہے محمد ابن عبداللہ اور قریش کے مابین. حضرت علی نے کہا کہ حضور یہ میں نہیں کر سکتا، میں اپنے ہاتھ سے آپ کے نام کے ساتھ لکھے ہوئے الفاظ. اب دیکھیے اگرچہ حکم تو یہ ہے کہ الامر فوق الادب، لیکن یہ کہ یہ جو بھی کچھ ہوا ہے تو یہ ہوا غیرت دینی، حمیت دینی کی وجہ سے. حضرت علی نے بھی کیا، حضرت عمر نے بھی کیا، دونوں کے طرز عمل میں کوئی فرق نہیں. لیکن بہرحال اس کے بعد جو ہے صلح ہوئی ہے اور مسلمانوں کے دل اگرچہ اس پہ بہت ہی رنجیدہ تھے، اور یہ بات بھی بڑی عجیب تھی کہ وہی احرام کھول دیے گئے، وہی قربانی کے جانور جو ہیں. تو اب اس پر جو ہے یہ آیت سورت اتری ہے، اور پہلا لفظ یہ ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا. مسلمانوں کی دلجوئی کے لیے کہ تم جسے سمجھ رہے ہو کہ دب کر صلح کی ہے، حقیقت حال کے اعتبار سے تو اے محمد ہم نے آپ کو بڑی روشن فتح عطا فرمائی. آج ہم اسے انٹرپریٹ کر سکتے ہیں روشن فتح کس اعتبار سے کہ ٹریٹی کے معنی یہ ہے کہ
مصالحت کی صلح ہوتی ہے دو فریقوں کے درمیان جو ایک دوسرے کو ریکگنائز کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ قریش نے ریکگنائز کر لیا that محمد is a power to reckon with، اور یہ بہت بڑی بات ہے. قریش نے تسلیم کیا، اور تسلیم کرنا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح عظیم ہے. انا فتحنا لک فتحا مبینا.